ایمان اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود علیہ رحمۃ اللہ الصمد سے عرض کی، اے ابو معاویہ، ایمان اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ نعمت سلب نہ فرمائے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، نعمت عطا کرنے والے پر حق ہے کہ وہ جس کو نعمت عطا فرمائے پوری عطا فرمائے۔ سب سے بڑا کریم حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود یمان علیہ الرحمت الرحمن فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سب سے بڑا کریم ہے کہ جو نعمت عطا فرماتا ہے پوری عطا فرماتا ہے، کوئی عمل کرواتا ہے تو قبول فرماتا ہے۔ بنت بہلول رحمۃ اللہ علیہما کے دل کی خواہش۔ حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری علیہ رحمۃ اللہ الباری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گزار بیٹی مومنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، میرے دل میں ایک خواہش ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تو فرمانے لگی کہ میں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یا اس کی نعمتوں کے شکر میں اپنی کوتاہی کو پلک جھپکنے میں پہچاننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ وہ چاہتی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اجتماع کی برکات۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں، اجتماع میں کبھی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے تو تمام شرکاء اجتماع کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہے۔ میرے بندے کو جنت عدن میں داخل کر دو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ اکرم بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ایک آسمانی کتاب میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے مومن بندے کو خوش کر دو، کیونکہ جب اسے کوئی پسندیدہ چیز ملتی تھی تو وہ کہتا تھا، الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ میرے مومن بندے کو ڈراؤ کہ جب اس پر کوئی ناگہانی آفت آتی تھی تب بھی یہی کہتا تھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرا بندہ میرے ڈرانے پر یوں ہی میرا شکر ادا کرتا تھا جس طرح میرے خوش کرنے پر کرتا تھا، پس میرے بندے کو جنت عدن میں داخل کر دو، کیونکہ یہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا تھا۔ 50 سالہ عبادت اور رگ کا سکون۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک عبادت گزار نے 50 سال اللہ عز و جل کی عبادت کی تو اللہ عز و جل نے اسے الہام فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ عابد نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو پھر تو نے کیا بخش دیا؟ پس اللہ عز و جل نے اس کی گردن کی ایک رگ کو حکم دیا تو وہ پھڑکنے لگی، جس کی وجہ سے وہ عابد سو سکا نہ عبادت کر سکا۔ پھر جب کچھ سکون ملا تو وہ سو گیا اور اس کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے اس سے اپنی تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، تیرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تیری 50 سال کی عبادت اس رگ کے سکون کے برابر ہے۔ سب سے چھوٹی نعمت۔ حضرت سیدنا ابو ایوب احمد بن محمد بن جابر قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے اپنی سب سے چھوٹی نعمت کے متعلق خبر دے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے داود، سانس لو۔ انہوں نے سانس لیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر میری سب سے چھوٹی نعمت ہے۔ افضل ترین شکر کون سا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ملیح عامر بن اسامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب عز و جل، افضل ترین شکر کون سا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تیرا ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ
حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ المغنی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک عمر رسیدہ مسلمان بھائی سے ملا اور عرض کی، اے میرے بھائی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اتنا کہنا جانتا ہوں کہ بندہ شکر اور استغفار میں سستی نہ کرے، کیونکہ آدمی نعمت اور گناہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نعمت حمد اور شکر کے بغیر نفع بخش نہیں، اور گناہ سے توبہ و استغفار کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے جس قدر چاہا انہوں نے میرے علم میں اتنا اضافہ کر دیا۔ جس کو ہو صبر کا مزہ، بے صبری سے وہ چلائے کیوں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابو رواد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں زخم دیکھا، گویا انہوں نے جان لیا کہ مجھے اس پر دکھ ہوا ہے، تو مجھ سے فرمایا، جانتے ہو اس زخم میں اللہ عز و جل کی مجھ پر کیا نعمت ہے؟ میں خاموش رہا، تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اسے میری آنکھوں کی پتلیوں پر پیدا کیا، نہ ہی میری زبان کے کنارے پر اور نہ ہی میری شرمگاہ کے پہلو پر۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ان کا زخم معمولی لگنے لگا۔ عافیت کی دعا بکثرت کرے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، اپنے نبی کے چچا عافیت کی دعا کثرت سے کیا کرے۔ پچھلے سال کی باتیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں وہ باتیں یاد ہے جو پچھلے سال اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے درمیان اسی جگہ جلوہ افروز ہو کر بیان فرمائی تھی؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کو دہرایا اور رو پڑے۔ اس کے بعد پھر ان کو بیان کیا اور رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں کو دنیا میں عفو اور عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی، پس تم اللہ عز و جل سے ان دونوں کا سوال کیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ اس کے بعد بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اللہم انک امرت بالدعاء وتوکلت بالاجابت، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، بے شک تو نے دعا کرنے کا حکم دیا اور اسے قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ میں حاضر ہوں اے اللہ عز و جل، میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہے اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیری کوئی اولاد اور نہ تو کسی سے پیدا ہوا اور نہ تیرے جوڑ کا کوئی اور،
میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، اور بے شک تو اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہے۔ پوری نعمت کیا چیز ہے؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے سامنے سے گزرے جو کہہ رہا تھا: اللہم انی اسألک تمام النعمت۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: اے آدمی، کیا تو جانتا ہے کہ پوری نعمت کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کی: میں تو محض بلائی کی امید پر یہ دعا کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری نعمت جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہے۔ عافیت کی دعا مانگتے رہو۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام علیہ رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الاعلی تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل سے بکثرت عافیت کی دعا مانگا کرو۔ سخت مصیبت میں گرفتار شخص سے وہ عافیت والا دعا کا زیادہ حقدار ہے جو مصیبت سے بے خوف ہے، اس لیے کہ جو آج مصیبت میں گرفتار ہے وہ کل تک عافیت میں تھے، اور جو آئندہ مصیبت کا شکار ہوں گے وہ آج عافیت میں ہے۔ اگر مصیبت بھلائی کی طرف لے جائے تو ہم مصیبت زدوں میں شمار نہ ہو۔ کئی مصیبت کے ماروں نے دنیا میں تو مشقت اٹھائی، مگر آخرت میں اس کی جزا پائیں گے۔ لیکن جو شخص مسلسل اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ اپنی بقیہ زندگی میں ایسی بلا میں مبتلا ہوگا جو اسے دنیا میں مشقت میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی خوار کر دے گی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے: الحمد للہ الذی ان نعد نعمہ لا نحصیها وان ندأب له عملا لا نحرمها وان نعمر فیها لا نبلیها۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جس کی نعمتیں اگر ہم گنے تو شمار نہ کر سکیں گے، اور اگر ہم اس کے لیے مسلسل عمل کریں تو ہمیں ان سے محروم نہ رکھا جائے گا، اور اگر ہم ان میں زندگیاں گزار دیں پھر بھی ان نعمتوں کو ختم نہ کر پائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو فرماتے سنا کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: میں اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرنے کے متعلق آپ کے دادا عبد الاعلی کے حوالے سے سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے؟ فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو مجھے یاد ہے۔ بس میں نے ان کے سامنے وہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا: یہی وہ حدیث ہے، یہی وہ حدیث ہے۔ کھانے کے حساب سے بچنے کا طریقہ۔ حضرت سیدنا تمیم بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب بندہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھے اور آخری میں الحمدللہ کہے تو اس سے کھانے کی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ نعمت، عزت اور عافیت۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن بلیق جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے راستے میں تھے کہ ہمیں سخت پیاس کا احساس ہوا۔ ہم نے راستہ بتانے والے ایک شخص کو اجرت پر لیا تاکہ وہ ہمیں اس جگہ پہنچا دے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پانی موجود ہے۔ چنانچہ ہم طلوع فجر کے بعد پانی کی تلاش میں تھے کہ اچانک ہم نے یہ آواز سنی: تم کیوں نہیں کہتے؟ حضرت سیدنا یحییٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا: ہم کیا کہے؟ آواز آئی: اللہم ما اصبح بنا من نعمت او عافیت او کرامت فی دین او دنیا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما بقي فهي منك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد عليها ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت علينا وعلى جميع خلقك من لدنك إلى منتهى علمك. لا إله إلا أنت. هذا من البداء إلى البقاء. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، دین و دنیا کی جو بھی نعمت، عافیت اور عزت ہم نے پہلے پائی یا آئندہ ہمیں حاصل ہوگی، سب تیری طرف سے ہے۔ تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان نعمتوں پر تیرا شکر ہے، تیرا احسان اور تیرا ہی فضل ہے۔ تیرے پاس سے تیرے علم کی بلندیوں تک تیری اتنی حمد ہے جتنی تو نے ہمیں اور اپنی دیگر ساری مخلوق کو نعمتیں عطا فرمائی۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ابتدا تا انتہا ہے۔ خیر عطا فرمانے اور شر دور کرنے پر شکر۔ حضرت سیدنا سفیان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو کہتے: اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال بسطت رزقنا واظہرت امننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا وصرفت شرا كثيرا فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد. الحمد لله رب العالمين. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اسلام پر تیرا شکر ہے، قرآن پر تیرا شکر ہے، اہل و عیال و مال پر تیرا شکر ہے۔ تو نے ہمارا رزق کشادہ کیا، ہمارے اطمینان کو غالب کیا اور ہمیں اچھی عافیت عطا کی۔ ہم نے تجھے سے جس چیز کا بھی سوال کیا تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ تیرا بڑا شکر ہے جیسا کہ تو نے ہمیں بکثرت نعمتیں عطا فرمائی ہے اور بہت بڑے شر کو ہم سے دور کر دیا۔ بس تیری ہمیشہ باقی رہنے والی عظیم ذات کا شکریہ۔ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ وہ میرے دنیا میں کم مرتبے والے کو دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امور دنیا میں اپنے سے کم مرتبے والے کو دیکھا کرو، کیونکہ یہی زیادہ مناسب ہے، تاکہ جو اللہ عز و جل کی نعمت تم پر ہے اسے حقیر نہ سمجھنے لگو۔ دوران سفر طلوع فجر کے وقت کی دعائیں۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوران سفر طلوع فجر تک بلند آواز سے تین تین مرتبہ یہ کہا کرتے تھے: سمع سامع بحمد اللہ ونعمتہ وحسن بلائہ علینا۔ ترجمہ: ایک سننے والے نے اللہ عز و جل کی حمد اور اس کی نعمت اور ہم پر اس کی بہترین آزمائش کو سنا۔ اللہم صاحبنا فافضل علینا۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہمارا ساتھ دے اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اعوذ باللہ من النار، آگ سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قدرت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ عز و جل کی توفیق سے ہی ہے۔ جو دوش خوشی کے باعث نہ بنے اسے۔ حضرت سیدنا محمد بن نظر حارثی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: اے موسیٰ بن عمران، ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے لیے مخلص دوستوں کا انتخاب کرو، اور جو دوست تیرے پاس خوشی نہ لائے اسے رفیق مت بناؤ، کیونکہ وہ تیرا دشمن ہے اور تیرے دل کو سخت کر دے گا، بلکہ کثرت سے میرا ذکر کیا کرو اور شکر کو خود پر لازم کر لو تاکہ مزید کامل نعمتیں حاصل کر سکو۔ بنی آدم کے معذور ہونے کی وجہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو ان کی دائیں کروٹ سے جنتیوں کو اور بائیں کروٹ سے دوزخیوں کو نکالا اور وہ زمین پر چلنے لگے۔
ان میں سے کچھ اندھے، کچھ بہرے اور کچھ مصیبت زدہ تھے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو نے میری اولاد کو ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے آدم، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ دن پر شکر ادا کرنے والے کلمات۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن غنام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوقت صبح ہو جس نے ان کلمات کو کہا، اس نے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی نعمت ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرا شکر ہے۔ ظالم توبہ کے بعد شکر کرے تو حضرت سیدنا صخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ نبوت، مہر رسالت، منبع جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے مصیبت میں مبتلا کیا گیا اور اس نے صبر کیا، اور جسے نعمت عطا کی گئی اور اس نے شکر کیا، اور جس پر ظلم ہوا اور اس نے معاف کر دیا، اور جس نے ظلم کیا پھر استغفار کیا یعنی توبہ کی، پھر شکر ادا کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ کنز ایمان، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہے۔ تین مدنی نصیحتیں۔ امام الصابرین سید الشاکرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو تین نصیحتیں فرمائی۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ ذکر تجھے موت کے ماں سوا سے کھینچ کر نکال لے گا۔ دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ اور شکر کو بھی خود پر لازم کر لو، کیونکہ شکر سے زیادہ نعمت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی ایک دعا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو کھانا ڈھکا رہتا، یہاں تک کہ یہ کلمات ادا فرما لیتے، الحمد للہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا، اللہ اکبر، اللہم اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر فأصبحنا وأمسينا منها بكل خير، أسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، لا إله إلا أنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، کھلایا پلایا اور نعمت عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ عز و جل، ہم شر میں ہیں، تیری نعمتیں ہم سے اس قدر مانوس ہو جائے کہ ہم خیر کے ساتھ صبح اور شام کرے۔ میں تجھ سے نعمت تامہ اور اس پر شکر ادا کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ تیرے احسان کے علاوہ کوئی احسان نہیں۔ اے نیک بندوں کے معبود، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ اے اللہ عز و جل، اپنا عطا کردہ رزق میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دو دعائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جب کھانا تناول فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وہدانی وکل بلاء حسن ابلانی، الحمد للہ رزاق ذی قوت المتین، اللہم لا تنزع منا صالحا اعطیتنا ولا صالحا رزقتنا وجعلنا لك من الشاکرین۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جس نے مجھے کھلایا پلایا اور ہدایت عطا فرمائی اور ہر اچھی آزمائش میں آزمایا۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو رزاق اور مضبوط طاقتور ہے۔ اور اے اللہ عز و جل، ہم سے اپنی نعمت کردہ منفعت اور رزق واپس نہ لینا اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور اسے ٹھہرایا اور نکالا۔ سب سے بڑی تین نعمتیں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: تین نعمتیں سب سے بڑی ہے: اسلام جس کے بغیر ہر نعمت نامکمل ہے، تندرستی جس کے بغیر زندگی ناخوشگوار ہے، اور وہ مال و دولت جس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہے۔ شکر نعمتیں بڑھاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلام بن مطیع علیہ رحمۃ اللہ البدیع بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا شمار بصرہ کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ حج کی سعادت پا کر واپس تشریف لائے تھے۔ فرمانے لگے: اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں سفر میں یہ آزمائش آئی تو وہ آزمائش آئی۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا، منقول ہے، نعمتوں کو شمار کرنا شکر سے ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آزمائشوں کو بھی نعمت قرار دیا۔ شکرانہ معرفت۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے مصیبت زدہ کے پاس سے گزرے جو اندھا، کوڑی، لنگڑا اور برس میں مبتلا تھا، نیز اس کا لباس بھی پرانا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا: الحمدللہ علی نعمتہ۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کی نعمت پر اس کا شکر ہے۔ تو حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ موجود شخص نے کہا: تیرے پاس کون سی نعمت باقی بچی ہے جس پر تو اللہ عز و جل کا شکر کر رہا ہے؟ تو وہ شخص بولا: ذرا اپنی نگاہ اس شہر کی باسیوں یعنی رہنے والوں کی جانب اٹھاؤ اور ان کی کثرت کو ملاحظہ کرو۔ کیا میں اس بات پر اللہ عز و جل کا شکر نہ کروں کہ میرے علاوہ ان میں کسی کو بھی اللہ عز و جل کی معرفت حاصل نہیں؟ نعمت پر حمد و ثنا شکرانہ نعمت ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بارش ہوئی تو میں نے گورنر طائف سری بن عبداللہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل کی عطا کردہ رزق پر اس کا شکر کرو، کیونکہ مجھے ایک حدیث پاک پہنچی ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ عز و جل اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور بندہ اس پر اپنے رب عز و جل کی حمد کرتا ہے تو بے شک اس نے اس کا شکر ادا کر لیا۔ شیروں نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بخت نصر اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا دانیال علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کرنے کا حکم دیا، اور پھر خوب بھوکے پیاسے دو شیروں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے ڈھک دیا۔ 5 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا۔ جب 5 دن کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مصروف ہے اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بخت نصر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی: مجھے بتائیے کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے شیروں کے شر سے محفوظ رہے؟ ارشاد فرمایا:
میں نے اللہ عز و جل کے حمد و ثنا میں یہ کلمات کہے تھے، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيلة، الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم يسوء ظننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عن كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاح۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے اور وہ اسے ثواب و فضل سے محروم نہیں فرماتا۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اس سے امید رکھتا ہے وہ اس کو ناکام و نامراد نہیں بناتا۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جب ہماری تدبیر ختم ہو جاتی ہے وہی ہمیں سہارا دیتا ہے۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس دن اپنے اعمال سے ہمارا یقین اٹھ جائے گا اس دن ہمیں اس کی رحمت کی امید ہوگی۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہماری مصیبت کے وقت ہم سے تکلیف دور کرتا ہے۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو نیکی کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو صبر کے بدلے نجات عطا فرماتا ہے۔